بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ماں ایک جہاں۔ اسلام کا مرد اور عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا واقعی اسلام مرد اور عورت میں فرق کرتا ہے؟ اگر مرد اور عورت برابر ہیں تو ان کی ذمہ داریاں الگ کیوں ہیں؟ اور اگر ذمہ داریاں الگ ہیں تو کیا یہ ناانصافی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے انسان کو الجھا دیا ہے۔ بہت سے لوگ برابری کا مطلب ایک جیسا ہونا سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں برابری اور یکسانیت دو مختلف چیزیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن، نفسیات اور معاشرتی حقائق کی روشنی میں جانیں گے کہ اسلام مرد اور عورت کے بارے میں کیا تصور پیش کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ماں رات بھر جاگ کر، دن کا سکون قربان کر کے، اپنے آرام کو ایک طرف رکھ کے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، تو دوسری طرف باپ گرمی ہو یا سردی، سخت موسم میں محنت کر کے گھر کا خرچ پورا کرتا ہے۔ کیا ان دونوں میں سے ایک زیادہ قیمتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دونوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، دونوں کی محنت مختلف ہے، لیکن اہمیت برابر ہے۔ اسی طرح اسلام انسان کی قدر اس کے جسم، جنس یا شکل سے نہیں کرتا، بلکہ اس کے کردار اور تقوی سے کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہاں مرد اور عورت کی بات نہیں کی گئی، صرف انسان کی بات کی گئی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کی عزت اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب کسی عورت کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ صرف عورت ہونے کی وجہ سے کمتر ہے، تو یہ بات اس کی شخصیت پر بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا، اور جب کسی مرد کو مرد ہونے کی حیثیت سے برتر سمجھا جائے تو اس میں غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام ان دونوں انتہاؤں کو ختم کر کے ان میں توازن پیدا کرتا ہے۔ آج دنیا میں کامیابی کا معیار اکثر دولت، شہرت اور طاقت کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں معیار بالکل مختلف ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں اور مومن مردوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ ایمان، صبر، سچائی، عبادت، صدقہ اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ذرا سوچیں، قیامت کے دن نہ مرد ہونے کا فائدہ ہوگا اور نہ عورت ہونے کا۔ اگر کام آئیں گے تو صرف انسان کے اعمال کام آئیں گے۔ مثال کے طور پر ایک غریب عورت جو خاموشی سے عبادت کرتی ہے، اور ایک امیر شخص جو دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ممکن ہے وہ خاتون بلند مقام رکھتی ہے، کیونکہ اللہ ظاہری حیثیت سے نہیں بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے، انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ انسان کو اپنی قدر دوسروں سے موازنہ کر کے نہیں بلکہ اپنے کردار سے پہچاننی چاہیے۔ خاندانی نظام میں انسان کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سب سے زیادہ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اگر مرد اور عورت برابر ہیں تو ذمہ داریاں الگ کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب صرف آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جہاز جس میں کپتان، انجینئر اور دیگر عملہ بھی ہے۔ دیکھنے میں سب انسان ہیں۔ یہ سب انسان کپتان بن جائیں تو جہاز ڈوب جائے گا۔ اسی طرح خاندان بھی ایک ادارہ ہے، اسے بھی نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام نے مرد کو مالی ذمہ داری اور کفالت کا بوجھ دیا ہے۔ بیوی، بچوں اور گھر کی ضروریات پوری کرنا اس پر لازم قرار دیا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچوں کی شخصیت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب گھر میں واضح ذمہ داریاں ہوں اور خاندانی نظام مضبوط ہو، اور ہر شخص اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دے۔ آج دنیا ترقی یافتہ ضرور ہے، لیکن خوشحال نہیں۔ جدید معاشروں میں ڈپریشن، تنہائی اور خاندانی ٹوٹ پھوٹ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔
کئی بچے ایسے گھروں میں پروان چڑھتے ہیں جہاں ماں باپ اکٹھے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بچوں میں عدم تحفظ، بے چینی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ فرض کریں ایک بچہ اسکول سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے، وہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہو، لیکن گھر میں اس کی تعریف کرنے والا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس بچے کی ہمت بڑھنے کی بجائے کم ہوگی۔ یہ تنہائی صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ جذباتی بھی ہوتی ہے۔ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، اسے تعلق، محبت اور تحفظ بھی چاہیے، اور یہ ایک صرف مضبوط خاندان ہی اسے فراہم کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ مرد اور عورت کی جنگ نہیں، اصل مسئلہ انصاف، احترام اور ذمہ داری کا ہے۔ جب مرد اپنی ذمہ داری بھول جائے تو خاندان متاثر ہوتا ہے۔ جب عورت کی عزت اور حقوق نظر انداز ہونے لگیں، دونوں ایک دوسرے کو حریف سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح گھر تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر صرف گھر پر نہیں بلکہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ اسلام مقابلے کا نہیں، تعاون کا نظام دیتا ہے۔ آج ہمارے لیے سبق ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں بلکہ ساتھی بنایا ہے۔ جس گھر میں احترام ہو، رشتوں میں محبت ہو اور جس زندگی میں اللہ پاک کی رہنمائی ہو، وہاں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مضبوط ہو، مرد اور عورت کی جنگ ختم کر کے ہمیں اپنے خاندان کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔